الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیزان ملت، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، کہ اس کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا آگ سے آزادی کا خلاصی کا عشرہ ہے. فی الحال ہم رحمت کے عشرے میں چل رہے ہیں، جو کہ آدھے سے زیادہ عشرہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عشرے کے اندر بے پناہ برستی ہے. بہت ساری احادیث میں ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے لٹاتے ہیں، لیکن کسی حدیث میں یہ تو نہیں ملتا کہ اس عشرے کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے بند بھی کر دیتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، یعنی میرا غصہ بھی ہے، میرا جلال بھی ہے، میرا عذاب کا معاملہ بھی ہے، لیکن جو میری رحمت کا معاملہ ہے وہ غصے کے معاملے سے آگے ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیارے نبی آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں. مایوس نہ ہو، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، دنیا کے معاملات میں پھنس کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انی انا الغفور الرحیم، یقیناً میں ہی ہوں جو غفور بھی ہوں، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دوں گا، اور الٹا ان گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں دوں گا بلکہ اپنی رحمتیں تم لوگوں پر برساؤں گا. تو بزرگوں عزیزوں، یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. اور ویسے ہم سب جانتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، ایک خاص تعلق ہے. وہیں پر ایک دوسرا جملہ بھی سنیے
رمضان المبارک کو اللہ کے ساتھ بھی ایک خاص نسبت ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، رسول اللہ اللہ کا پیغمبر کہلاتا ہے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کہلاتی ہے، عبد اللہ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے، شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ جب اس رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کے ساتھ نسبت ہو گئی تو پھر اس کے برکتوں کے، رحمتوں کے، عزتوں کے، رفعتوں کے کوئی پوچھنے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے بیت اللہ اللہ کا گھر کون سا ہے، کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ ہے، وہی پتھر اس پر لگے ہوئے ہیں جو عام دنیا میں موجود ہیں، وہی گارا مٹی لگی ہوئی ہے، وہی معمولی کپڑے کا پردہ غلاف کے نام پر لگا ہوا ہے، وہی ماربل، وہی ٹائل لگے ہوئے ہیں، وہی چھت وہاں پر بنی ہوئی ہے، وہی لائٹیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، وہی اسپیکر اور ساؤنڈ سسٹم وہاں پر لگا ہوا ہے۔ لیکن جب اس گھر کو، اس چہار دیواری کو نسبت اللہ سے ہو گئی تو پھر دنیا کا فقیر کمتر سے کمتر انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ میری پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس بابرکت گھر کا دیدار کروں۔ راستے میں ترکاری کی، فروٹ کی ریڑھی لگانے والے سے بھی آپ جا کر پوچھ لیں کہ بھائی کعبۃ اللہ جانا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا حضرت میری پوری دنیا، میری پوری زندگی قربان ہو جائے، بس ایک تمنا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کا دیدار کرنا۔ کہاں سے یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، کہاں سے یہ کھینچاؤ اس گھر کے اندر آ گیا؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف نسبت اس گھر کی ہو گئی تو پھر اس کے اوپر فضیلتیں، برکتیں نازل ہونے لگ گئی۔ یہ جو مساجد ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مسجد ہے، مسجد جا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، کبھی اس کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر بات کریں۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہاں بیٹھے ہو؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے گھر سے بیان سن کر آ رہا ہوں۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ کا جو وقار ہے، جو دبدبا ہے، جو عزت ہمارے دلوں میں ہے، وہ عزت مسجد کے لیے بھی ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ آج مسجدوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ کہا جائے بھائی کون ہے؟ مسجد کا امام ہے، مسجد کا ملا ہے۔ کون ہے؟ مسجد کا مؤذن ہے۔ ارے مسجد کا مؤذن نہیں، مسجد کا امام نہیں، اللہ کے گھر کا امام ہے، اللہ کے گھر کا مؤذن ہے، اللہ کے گھر کا خادم ہے، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ جیسے پوری مخلوق پر اللہ کی ذات کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جب یہ گھر اللہ کے ہیں تو پوری دنیا کی عمارتوں کے اندر اللہ کے گھروں کو وہی عزت ملنی چاہیے۔ یہ مغفرت کا، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ ہم اس عشرے میں اللہ سے رحمت کی امید لگاتے ہیں۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ وقت مغفرت کا، مہینہ مغفرت کا چل رہا ہے، عشرہ مغفرت کا، دن و رات مغفرت کے، گھنٹے مغفرت کے چل رہے ہیں، اور جگہ بھی مغفرت کی مسجد کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا ماحول ہے۔ فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، گناہ کا تصور ان سے نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانی ان سے نہیں ہو سکتا، ایسے فرشتوں کا ماحول ان مساجد کے اندر میسر ہوتا ہے۔ جب بندہ مسجد کے اندر قدم رکھے تو فرشتوں کی صفات، ملکوتی صفات ان بندوں میں پیدا ہو جانی چاہیے۔ مسجد کے اندر قدم رکھا
تو میری نگاہیں جھک جانی چاہیے. مسجد کے اندر قدم رکھا تو دل کے اندر عاجزی آ جانی چاہیے. مسجد کے اندر قدم رکھا تو ادھر ادھر میری نگاہیں نہیں دیکھیں گی, کسی کی غیبت نہیں کریں گی. مسجد کے اندر میں بیٹھوں گا تو مسجد کے اندر بلا ضرورت سونا بھی گناہ ہے. فرشتے مسجد کی بے ادبی نہیں کیا کرتے. جب میں مسجد کے اندر آ گیا, میرے اندر فرشتوں کی صفات پیدا ہو گئی, تو پھر میں مسجد کی بے ادبی کیسے کر سکتا ہوں؟ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد کے اندر گھنٹے گھنٹے سونا یہ مسجد کی بے ادبی ہے. بلا ضرورت مسجد میں بغیر اعتکاف کی نیت کے کھانا پینا مسجد کی بے ادبی ہے. افطار کے وقت میں دیکھیں کیسے ہنگامہ مسجد میں برپا رہتا ہے. ہماری مسجد تو اللہ بچائے بہتر ہے, دوسری مساجد میں جا کر دیکھیں بالکل بازار کا ماحول بنا رکھا ہوگا. شور شرابہ, مسجد کے اندر کونے کونے میں بیٹھ کر غیبتیں کرنا, لوگوں پر کمنٹس پاس کرنا, ایک دوسرے کو دیکھ کر مذاق اڑانا. ارے یہ گناہ کے کام کرنے کے لیے مسجد ہی ملی تھی. ایک تو کر گناہ کا کام کر رہے ہیں, اور الٹی جو جگہ ہم نے چنی ہے اللہ کے مقدس گھر کو ہم نے چنا ہوا ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کر موبائل استعمال کرنا, تراویح کی نماز میں 2 رکعت میں موبائل اٹھا کر چیٹنگ کرنا, واٹس ایپ دیکھتے رہنا, یہ کہاں کے مسجد کا ادب و احترام ہے؟ یہ کہاں مسجد کی قدردانی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, یاد رکھیں جگہ جتنی مقدس ہوتی ہے اس مقدس جگہ پر نیک عمل کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑھا دیا جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے اس مقدس جگہ پر میرے سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے خدا مساجد کو آئیں تو ادب و احترام کے ساتھ آئیں, عاجزی کے ساتھ آئیں, یہ تصور لے کر آئیں کہ میں مسجد میں اللہ کی رحمتوں کے خزانے لوٹنے کے لیے آ رہا ہوں. اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے رحمتوں کے خزانے لٹانے کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو چن لیں, حاصل کر لیں. آپ کے سامنے افطاری کا باکس ڈبہ کھلا ہوا ہے, قسم قسم کے میوے اس میں پڑے ہوئے ہیں. ایک طرف عمدہ قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں, ایک طرف سموسے رکھے ہوئے ہیں, ایک طرف پکوڑے رکھے ہوئے ہیں, ایک طرف بہترین روح افزا شربت رکھا ہوا ہے. نہ جانے قسم قسم کی چیزوں سے افطار کا ڈبہ سجا ہوا ہے. آپ اپنے سامنے رکھ کر اس ڈبے کو کھولتے ہیں اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. ارے اس ڈبے کو دیکھنا, اس سے آنکھوں کی لذت حاصل کرنا اور اس سے خوش ہو جانا یہ ڈبے کا فائدہ نہیں ہے. اس ڈبے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اپنا ہاتھ بڑھا کر اس ڈبے سے کوئی چیز آپ اٹھائیں گے اور اپنے منہ میں ڈالیں گے. یہی اس ڈبے کی وقعت ہے, یہی اس ڈبے کا فائدہ ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ آ گیا, رحمتوں کا مہینہ آ گیا, مسجد میں بھی ہم آ گئے, اللہ کی رحمتیں لٹی جا رہی ہیں. لیکن یہ رحمتیں اسی آدمی کو ملیں گی جو رحمتوں کو چننا جانتا ہو, جو رحمتوں کو حاصل کرنا جانتا ہو. زبردستی کسی پر رحمتیں ٹھونسی نہیں جائیں گی کہ میں ناقدردانی بھی کروں, اللہ کی نافرمانی بھی کروں, مسجد کی بے ادبی بھی کروں اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمتیں بھی برسائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ بھی گزر جاتا ہے, ہمارے اندر ذرہ برابر تبدیلی نہیں آتی. ڈاکٹر کے پاس ایک مریض گیا, کہا ڈاکٹر صاحب مجھے فلاں بیماری ہے, فلاں شکایت ہے, آپ برائے مہربانی میری تشخیص کر دیجئے, میرا علاج کر دیجئے. ڈاکٹر صاحب نے ایک دوائی دے دی, کہا بیٹا اس کو لے لو, اس کو دن میں 3 دفعہ کھانے سے پہلے لینا ہے. اب یہ بندہ گیا, گھر میں جا کر بیٹھا, پورا 1 مہینہ اس دوا کو استعمال کیا. پھر آ کر ڈاکٹر صاحب کے پاس کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی دی ہوئی دوائی استعمال کی لیکن بیماری میں کچھ بھی افاقہ نہیں ہوا. اب یہاں پر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہے, یا تو ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی غلط ہے, یا تو دوائی تو ٹھیک ہے
لیکن اس نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کھانے سے پہلے لینا ہے، اس نے کھانے کے بعد اس دوائی کو استعمال کیا. ڈاکٹر نے کہا دن میں 2 ٹائم لینا ہے، اس نے دن میں 1 دفعہ اس دوائی کو استعمال کیا. یا تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ غلط ہے، یا تو تیسرا یہ ہے کہ دوائی بھی صحیح تھی، استعمال کا طریقہ بھی صحیح تھا، لیکن اس نے پرہیز نہیں کیا. مثال کے طور پر شوگر کا مریض تھا، شوگر سے، میٹھی چیزوں سے اس نے پرہیز نہیں کیا. اب کیا کہا جائے گا؟ دوائی تو مل گئی لیکن اس کی بد پرہیزی کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں ہوا. ہم نے بھی رب کائنات کے دربار میں اللہ کے حضور میں کہا اللہ میں بیمار ہوں، دل کا بیمار ہوں، دماغ کا بیمار ہوں، روحانی بیمار ہوں، آنکھیں میری گندی ہیں، کان میرے گندے ہیں، زبان میری گندی ہے، ہر اعتبار سے روحانی بیماریوں میں پڑا ہوا ہوں. اللہ نے مجھ پر رحم کیا، آپ پر رحم کیا، پوری امت پر اللہ نے رحم کیا. رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دے دیا، روزے ہمیں عطا کر دیے. میرے بندے لے لے، یہ تیری بیماری کا علاج ہے. یہ مبارک مہینہ رحمتوں کا مہینہ، تیرے گناہ بھی اس سے معاف ہوں گے. تو روزے رکھے گا، تیرے اندر سے روحانی بیماریاں جا کر تقوی پرہیزگاری کی نعمت بھی تجھے مل جائے گی. یہ اللہ نے دوائی ہمیں دے دی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دوائی غلط ہو. کیوں؟ دوا دینے والا اللہ ہے، دوا دینے والی کتاب اللہ ہے، دوا دینے والے رسول اللہ ہیں. ان کی دی ہوئی دوائی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ نے جب کہا کہ پورے مہینے روزہ رکھو گے تو تقوی دوں گا، تو تقوی ملنا لازمی ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ سے تعلق جوڑو گے تو تمہارے معاملات حل کروں گا، میرے مسائل کا حل ہونا یہ لازمی امر ہے. لیکن غلطی دوسری جانب ہو رہی ہے کہ ہم نے دوائی کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. رمضان کا مہینہ ملا، روزے ملے، لیکن ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے پرہیز نہیں کی. تو جس طرح ایک عمارت کا تعلق، ایک عمارت کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے تو اس کی عزتوں اور رفعتوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اسی طرح کسی وقت کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ اللہ کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کے عظمتوں، رفعتوں اور اس کے شان میں بھی بلندیاں مل جاتی ہیں، رفعتیں حاصل ہو جاتی ہیں. خدا را یہ برکت والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ ہم سے ایسے ہی خالی نہ جانے پائے. نسبت کا ہم لاج رکھنی چاہیے. اللہ کی طرف نسبت ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا سے بڑا پولیس انسپکٹر آ رہا ہو، ایس آئی آ رہا ہو، کوئی بھی بڑا آدمی آ رہا ہے، ہم اس کے سامنے زیادہ جرأت دکھانے کی ہمت نہیں کرتے، اس کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے. کیوں؟ تھوڑی سی غلطی ہو جائے گی، پوری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ اس کی نسبت بڑی ہے، اس کا جو مقام ہے، رتبہ ہے، وہ بڑا ہے. اس کے ساتھ اگر میں نے دشمنی مول لی تو پھر میری زندگی کے لالے پڑ سکتے ہیں. ہم ایک پولیس والے آدمی کو جب اتنی عزت دے سکتے ہیں، اتنا اسے ڈر سکتے ہیں، تو رب العالمین جس کے ہاتھوں میں پوری دنیا کے خزانے ہیں، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا نظام ہے، وہ اگر چاہے تو آن کی آن سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا کے حالات بدل سکتا ہے. وہ اگر چاہے تو سیکنڈوں کے اندر فقیر کو مالدار، مالدار کو فقیر بنا سکتا ہے. میرے گھر کے اندر بیماریاں رہتی ہیں، وہ سیکنڈوں کے اندر بیماریاں دور کر سکتا ہے. اتنی طاقت والے رب کو ہم ناراض کر کے کیسے چین پا سکتے ہیں؟ اس رب کائنات کی نسبت کا لاج رکھیں کہ اس مہینے کی قدردانی کریں. یہ مہینہ اللہ کا ہے، اس مہینے میں میری آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی. کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں میرے کان غلط نہیں سنیں گے. اللہ کا مہینہ، میرے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جائے گا. اللہ کا مہینہ ہے، میرا ہاتھ کسی پر ظلم نہیں اٹھے گا. اللہ کا مہینہ ہے، میرے دماغ میں غلط خیالات نہیں پکیں گے. یہ اس مہینے کی قدردانی ہے. ابھی 5-6 دن گزرے ہیں مہینے کے، مہینے کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے سامنے ہے. اگر ان 5-6 دنوں میں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے،
ہمارا نظام نہیں بنا، ہماری الٹی سیدھی ایسی ہی زندگی گزر رہی ہے، تو خدا را بقیہ دن بہت بڑا حصہ ہمارے سامنے باقی ہے، اس کی قدردانی کر کر اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ، رحمتوں کو لوٹنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں۔ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ سے رحمتوں کے خزانے مانگنے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم بھی فرما، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اس دعا کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر ورد رہنا چاہیے۔ دوسرا کام، استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہماری زبان پر ہمیشہ استغفار ہو، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ استغفار یعنی کہ زبان سے کلمات کہتے رہیں، دل گناہوں کے اندر جاری رہیں، گناہوں کے اندر، دل کے اندر گناہوں کی لذت محسوس ہوتی رہی، آنکھیں غلط بھی دیکھتی رہیں، کان غلط بھی سنتے رہے، زبان سے استغفار پڑھتے جا رہے ہیں، اس کو استغفار نہیں کہتے۔ پھر صرف ہم نے یہ خیال کر لیا کہ مجھے یہ گناہ رمضان میں نہیں کرنا ہے، اس کو توبہ ہی نہیں کہتے۔ توبہ کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ ہو۔ جب یہ شرط پائی جائے گی تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں فرض نمازوں کے بعد تہجد کے اوقات میں، افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں رو رو کر اللہ سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میرے خطاؤں کو درگزر فرما۔ دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ رمضان گزر جائے گا تو نمازیں میری چھوٹیں گی، دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ رمضان گزر جائے گا تو میرے چہرے سے نبی کی سنت چلی جائے گی، دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے رمضان میں جو قرآن کی تلاوت شروع کی ہے رمضان میں وہ رک جائے گی۔ یہ توبہ نہیں ہوئی۔ توبہ تو وہ تھی کہ ہم پورے سال میں ان گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں عزیزوں، ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہمیں ایک پریکٹس کے لیے موقع دیا گیا ہے کہ پوری زندگی کا نظام ہم اس ایک مہینے میں بنا سکتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان کا مہینہ صحیح ترتیب کے ساتھ گزر گیا تو سمجھو اس کی زندگی بھی صحیح راستے پر آ جائے۔ اگر میرا رمضان کا مہینہ مرتب نہیں ہوا، منظم نہیں ہوا، وہی بے ڈھنگا حال ہے، وہی کب چاہے دل چاہے جب سونا ہے، دل چاہے جب کھانا ہے، دل چاہے زبان سے بک بک کرتے رہنا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ایسے گزرا تو پورے سال میں کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ تو رحمتوں کا مہینہ، رحمتوں کا عشرہ، اگر اللہ کی رحمتوں سے امید ہے تو رحمتوں کو حاصل کرنے کا طریقے بھی سامنے رکھ کر رحمتوں کو حاصل کریں۔ ایک حدیث اس موقع پر مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ لوگوں، اگر تمہیں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تو تمہیں زمین والوں پر بھی رحم کرنا پڑے گا۔ کون ہیں زمین والے؟ زمین والوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے مستحق اگر کوئی ہیں تو وہ والدین ہیں، وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی قربانیوں کے کیا کہنے؟ جب بچہ چھوٹا تھا، رات کا وقت ہو، جب بچہ پیشاب کر لیتا ہے تو ماں سردی کے سخت موسم میں بچے کو اٹھا کر سوکھی جگہ پر سلاتی ہے اور خود کچی بھیگی تر جگہ پر سو جاتی ہے۔ جب بچہ رات میں اٹھتا ہے، باپ پورے دن محنت مزدوری کر کے تھکا مارا رات گھر آتا ہے، ابھی تکیے سے سر لگایا ہے، بچے کی آنکھ کھلتی ہے، بچے کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، باپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ کبھی بچے کو ہاتھ میں لے کر گھر کے اس کونے میں جاتا ہے، کبھی گھر کے اس کونے میں جاتا ہے، کبھی کندھے پر ڈالتا ہے، کبھی پیٹ پر لٹاتا ہے، کبھی کلینک کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی مولانا کے پاس جا کر دم کروا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی ICU کے باہر کھڑے ہو کر ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اس باپ کو یہ تک یاد نہیں رہتا کہ میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند کی، آرام کی ضرورت ہے، اور مجھے کل اٹھ کر صبح سویرے
گئے پھر دوبارہ کام پر بھی جانا ہے۔ بچے سے اتنی محبت اتنی رحمت کا معاملہ والدین کرتے ہیں تو بچے والدین کے لیے کیا اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ میں نقل در نقل کر رہا ہوں، ایک مولانا نے کہا کہ حضرت میرے پاس بہت سارے بچے یہ دعا کروانے کے لیے آئے کہ حضرت میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، وینٹیلیشن میں ہیں، کئی سالوں سے ان کی یہی حالت ہے، ہم لوگوں نے بھی ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، حضرت آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے والد کو اپنے پاس بلا لے تاکہ وہ اپنی تکلیف سے نجات پا جائیں۔ مولانا نے کہا کہ بہت سارے بچوں نے اس قسم کی دعا آ کر میرے پاس کروائی ہے، لیکن آج تک اتنے سال گزر گئے، کسی ایک والد نے بھی آ کر یہ نہیں کہا حضرت میرا بچہ بیمار ہے، کئی سالوں سے اپاہج ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتا، ہاتھ سے اٹھا کر کھا نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، 20 سال میرے بیٹے کی عمر ہے، 20 سال سے میں اپنے بیٹے کی خدمت کر رہا ہوں، حضرت اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں خدمت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اللہ میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لے۔ کسی باپ نے آج تک مجھ سے یہ دعا نہیں کروائی۔ بدبخت بچے ہی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ والدین نے، باپ نے، چاہے کتنے حالات والد پر ہوں، کتنے سخت مشقتیں ہوں، محنت مزدوری کرتا ہو، بیٹے نے فلان چیز مانگ لی، والد سمجھتا ہے کہ میری طاقت کا یہ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو یہ نہیں دلا سکتا، نہیں، باپ جائے گا 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کی مزدوری کرے گا، 2-4 روپے ایکسٹرا کما کر بیٹے کی وہ جو تمنا ہے اس کو ضرور پوری کرے گا۔ یہی باپ جب گھر میں پڑا رہتا ہے، بستر سے لگا رہتا ہے، باپ نے جو 2-4 روپے مانگ لیے تو بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کی دوائی کے خرچے تو پورے ہی نہیں ہوتے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ فروٹ کی ایک تھیلی لے جا کر والدین کو دے دی اور سمجھتا ہے کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کی ذات سے رحمت کی امید ہے، رحمتوں کے مہینے میں، رحمتوں کی جگہوں پر تو تمہیں زمین والوں پر بھی رحم کرنا پڑے گا۔ زمین والوں میں میری رحمت کے اگر سب سے زیادہ حقدار ہیں تو وہ میرے والدین ہیں، والدین کا خیال مجھے کرنا پڑے گا۔ رب اغفر، ایک دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کثرت سے مانگتے رہنی چاہیے، اللہ میرے والدین نے میں جب چھوٹا تھا تو میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، آج جب میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ رحم و کرم کے محتاج ہیں، تو آپ بھی میرے والدین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجیے۔ تو یہ دعا رمضان میں کثرت سے مانگیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے معاملہ والدین کے بعد محلے والوں کا، رشتہ داروں کا، ہر ایک کا خیال کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کے بچے روزے کے نام پر، تراویح کے نام پر، افطاری کے نام پر، سحری کے نام پر گھر سے نکل کر محلے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ہو گیا ہمارے نوجوان بچوں کو، سحری تو کر لیے، اللہ کے ایک فرض کو زندہ کرنے کے نام پر سحری کے بعد سڑکوں پر نکل کر ناچتے دندناتے پھرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچاتے پھریں، راستوں کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے پھریں، راستوں کے اندر چلاتے ہوئے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے پھریں، گھروں کے پاس، دکانوں کے پاس محفلیں جما کر بیٹھتے ہیں، یہ تک خیال نہیں ہوتا کہ اس دکان کے اوپر کسی کا گھر ہے، وہاں پر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی بھی سو رہی ہے۔ میرے بچوں کے، میرے نوجوان لڑکوں کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، میری بہن بیٹی ان الفاظ کو سننے کی لاج نہیں رکھتی۔ زبان کھولو تو گندے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے کہ میرے بچوں کی غلط صحبت لگ گئی۔ تو اپنے بچوں کو اس مہینے میں غلط صحبت سے بچاؤ، غلط صحبت میں پڑھ کر دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں، چلاتے ہیں،
گھومتے ہیں، گالیاں دیتے پھرتے ہیں، یہ تک خیال نہیں ہوتا محلے کے اندر بہت سارے لوگ رات بھر تہجدیں پڑھ کے نماز پڑھ کے آرام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فجر کے بعد اشراق کے انتظار میں تلاوت کر رہا ہے بیٹھ کر۔ کیا میرے بیٹے کے چلانے سے، چیخنے سے، لوگوں کو گالیاں دینے سے اگر گھر والے کی تلاوت میں فرق پڑا، نماز میں فرق پڑا، اس کی نیند میں خلل آیا، تو کیا میرے بیٹے کا روزہ قبول ہوگا؟ میرے بیٹے کی عبادتیں قبول ہوں گی؟ تو ہم کون سی عبادتیں کر رہے ہیں لوگوں کی نیندیں اجاڑ کر؟ کون سی تراویحیں ہم پڑھ رہے ہیں لوگوں کے سکون کو برباد کر کے؟ تو اس لیے خدا اپنے بچوں کی حفاظت اس مہینے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے اسکولز کے امتحانات چل رہے ہیں غالباً بہت سارے اسکولوں میں، اپنے بچوں کو پڑھائی میں لگائیں، فضول باہر نکلنے نہ دیں اپنے بچوں کو۔ یہی غلط صحبت ہے جس کی وجہ سے اچھا خاصا پھلتا پھولتا بچہ غلط صحبت کی بنیاد پر برباد ہو کر رہ جاتا۔ اچھے اچھے گھرانے کے بچے شکایتیں آتی ہیں کہ حضرت ہمارا بچہ برباد ہو کر رہ گیا، دعا کرو ہمارے بچے کے واسطے۔ ارے بھائی، اپنے بچے کی حفاظت کی ہوتی، گھر کے اندر پیار و محبت کا ماحول بنایا ہوتا، تو پھر آپ کا بچہ گھر کے باہر غلط صحبت میں نہ پڑتا، تو آپ کا بچہ برباد اور خراب بھی نہ ہوتا۔ تو اس مہینے میں جہاں پر والدین کا خیال کرنا ہے، وہیں محلے والوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور یہ بھی خیال کریں کہ میرے گھر کے دسترخوان پر 10 قسم کے ڈشز رکھے ہوئے ہیں، میری افطاری میں اتنے قسم کے میوے رکھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر رہنے والی کوئی بیوہ عورت صرف پانی سے افطار کر رہی ہو۔ چند نوجوانوں نے راشن کٹ تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، پتہ چلا کہ فلاں محلے کے اندر ایک بیوہ عورت رہتی ہے اور وہ بیوہ عورت کسی وجہ سے بیمار ہے، اس کو اسپتال لے جانا ہے۔ محلے کے نوجوانوں نے مشورہ کیا اور اس عورت کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے پوری جانچ کی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بالکل صحت مند ہے، صرف اتنی بات ہے کہ اس کی جو انتڑیاں ہیں یہ بالکل خشک ہو چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں۔ پوچھا گیا کہ انتڑیاں خشک اور سوکھی کیوں ہیں؟ کہا گیا کہ بھوک کی وجہ سے سوکھی ہیں۔ بعد میں پوچھنے پر معلوم چلا، پتہ چلا، اس عورت نے بتایا کہ میرے شوہر کو انتقال ہوئے 1 سال گزر چکے تھے، میرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے جو 10 سال کا ہے، جو کسی گیرج میں جا کر کام کرتا ہے۔ بیٹا جب 10 20 50 60 روپے لے کر گھر آتا ہے تو انہی روپیوں میں چاول لے کر ابال لیتی ہوں، اور ان چاول کو بھگو کر میرے گھر کے سارے بچے کھا لیتے ہیں، اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو میں بھی کھا لیتی ہوں، اگر نہیں بچا تو میں بھوکی رہ جاتی ہوں۔ بھوکی رہتے رہتے انتڑیاں سوکھ گئیں اور عورت موت کے منہ میں چلی گئی۔ میرے گھر پر آدھے سے زیادہ افطار کا سامان ڈسٹ بن میں جاتا ہے، آدھے سے زیادہ سحری میں بنا ہوا کھانا جانوروں کو ڈالا جاتا ہے۔ دیکھیں وہاں پر راستوں کے اندر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس میں کھانے کی کتنی چیزیں برباد ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو رمضان کے مہینے کو کھانے کا مہینہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ مہینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائٹل دیے تھے، اس کی جو خصوصیتیں دی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اس کو تو بھلا دیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارا رزق بھی بڑھایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پورا رمضان کے مہینے کو کھانے کے اوپر فوکس کر دیا۔ تو اس لیے اس رمضان کے خصوصی مہینے میں یہ کوشش کریں کہ غریبوں کا خاص خیال ہو، کوئی بیوہ عورت بھوکی رہنی نہ پائے۔ 10 قسم کی چیزیں میری افطاری میں ہیں تو 2-4 قسم کی چیزیں کسی بیوہ یتیم کے گھر تک بھی پہنچ جانی چاہیے۔ زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کی باتیں مستقل انشاءاللہ آئندہ یا اس کے بعد کے جمعہ آئیں گی، وہاں پر اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ابھی سے ہمیں یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے انتظار میں نہ رہیں کہ زکوٰۃ نکالوں گا تو میں راشن کے کٹ تقسیم کروں گا، زکوٰۃ نکالوں گا تو فلاں کے گھر میں کپڑے پہنچاؤں گا۔ زکوٰۃ ہی ایک ایسا مال نہیں ہے جس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہم دے سکتے ہیں غریبوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو۔ تو خدا کے لیے ان غریبوں کا خیال کریں، بجائے اس کے کہ ہم روڈ میں، راستے میں پیشہ ور بھکاریوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کے، بریانی کے پاکٹ بنا بنا کر تقسیم کر رہے ہیں۔
لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم تھوڑی تکلیف برداشت کر کے محلے کے گھروں کا بھی کوئی سروے کر لیں۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، آپ نے بریانی کی ایک پیکٹ ان کو دی، آپ کے جیسے 10 لوگ ان کو بریانی کی پیکٹ پہنچا کر جاتے ہیں، ایک پیکٹ کھاتے ہیں تو 9 پیکٹ راستے میں کیچڑ میں ڈال کر جاتے ہیں۔ یہ تو پیشہ ور ہیں، ان کا طریقہ ہی مانگنا ہے، ان کے باپ بھی مانگنے والے، ان کے دادا بھی مانگنے والے، ان کا طریقہ مانگنے کا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو نواز کر دے کر ان کو پروموٹ کر کے ان کو اس راستے پر لگا رکھا ہے۔ تو اس لیے خدا ان لوگوں کو دینے کے بجائے، ہاں آپ کو رحم آتا ہے تو 2-4 روپیے دے دیں، یہ الگ بات، نہ دیں تو بہتر ہے، لیکن خاص کر آپ کا دینا، آپ کا صدقہ خیرات ان لوگوں کے لیے ہو جو خصوصی طور پر آپ کے محلے میں رہتے ہیں، آپ کے خاندان میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا اس مہینے میں خصوصی خیال فرمائیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا عشرہ، یہ رحمت کا مہینہ، اگر تم اس کی واقعی حقیقی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو زمین والوں پر بھی رحم کرو، یہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بزرگوں عزیزوں، اس سے پہلے کہ یہ برکتوں سعادتوں کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہم اس مہینے کی حقیقی قدردانی کریں۔ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کو سمجھ کر، اس کے مسائل جان کر عبادت کریں۔ ایسا نہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہی صحیح ہے، امتحان کا پرچہ میرے سامنے آیا، 10 سوالات اس میں لکھے گئے ہیں، مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کا جواب یہی ہوگا، میں لکھ کر آ گیا، امتحان کا پرچہ چیک کرنے والے نے اس جواب پر غلط ڈال دیا، اب میں جا کر اس سے لڑ رہا ہوں کہ میں نے اس کا جواب صحیح لکھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی اس کا جواب صحیح نہیں ہے، آپ اس کے اوپر مصر ہیں کہ میں نے میرے خیال سے میں نے اس کا جواب صحیح لکھا ہوا تھا۔ ایسے نہیں چلے گا، اس کا واقعتاً حقیقی جو صحیح جواب ہے وہ لکھنا پڑے گا۔ اسی طرح عبادتیں اس طریقے پر کرنی ہوگی جس طریقے پر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے مجھے بتلائی ہے۔ میں اپنے خیال سے سمجھ لوں کہ یہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے، وہ صحیح طریقہ، یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ یہ خاص کر رمضان کے مہینے میں اگر کسی کو برا لگے تو برا نہیں لگنا چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں کہہ رہا ہوں، اگر میں نہ کہوں تو میں گنہگار ہوں گا۔ رمضان کے مہینے میں جہاں پر ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی ہمت صرف کرتے ہیں، طاقت صرف کرتے ہیں، پوری چیزیں صرف کر کے اللہ کے گھر کو عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت کوتاہی، مسائل کی لاعلمی کی وجہ سے ہماری عبادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نماز کے مسائل معلوم نہیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی، نماز ہماری چلی گئی۔ روزے کے مسائل معلوم نہیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی، ہمارا روزہ چلا گیا۔ تراویح کے مسائل معلوم نہیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی، ہماری تراویح چلی گئی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے جو ایک فیشن بن چکا ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا جو واقعتاً مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ پڑھیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آج کل ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہر کام اپنا آسانی سے چل پھر کر پورا کر لیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا وہ طبقہ ہے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کو چیئر کی، کرسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں بیان کرنے لگوں تو آدھا گھنٹہ اس کے لیے درکار ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں کہ نماز میں قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، اور قاعدہ یہ بھی فرض ہے۔ کرسی پر اگر بیٹھ کر میں بلا عذر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو یا تو قیام چلا گیا، چلو بھئی کھڑے ہو کر قیام کر لیا، تو رکوع کہاں گیا، سجدہ کہاں گیا، قاعدہ کہاں گیا؟ جب نماز سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا، ایک رکن بھی چھوٹ گیا، تو پھر نماز بھی گئی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میرے نامہ اعمال میں نمازوں کا بہت بڑا خزانہ ہے، جبکہ میرے نامہ اعمال نمازوں سے بالکل خالی ہوں گے۔ تو اس لیے نمازوں کے کرسی پر نماز پڑھنے کے مستقل الگ مسائل ہیں۔ فرض نماز، جب تک ان فرض ارکان کو ادا کرنے کی میرے اندر طاقت ہے، مجھے ان فرض ارکان کو کھڑے ہو کر ادا کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے مسئلہ بتایا تھا، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر ٹیک لے کر کھڑا ہو سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ٹیک لے کر کھڑا ہو، کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔
اگر کسی کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ سہارا لے کر کھڑا ہو. 1 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے تو 1 منٹ کھڑا ہو پھر بعد میں بیٹھ جائے. یہ فرض نمازوں کا مسئلہ ہے. ہم مسائل نہیں جانتے، بس کرسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے یہ دوسروں کی عبادت گاہوں سے بڑی مشابہت ہے. مسجدوں کا طریقہ یہ نہیں رہا. آپ چرچوں میں جا کر دیکھیں کرسیوں سے بھری رہتی ہیں. وہی کچھ ہماری مساجد کے اندر ہو رہا ہے کہ کرسیاں مساجد کے اندر بھری پڑی ہیں. بلا ضرورت کے لوگ آ کر کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں. بلا ضرورت کے. جو ضرورت مند ہیں وہ الگ بات ہے، بغیر ضرورت کے آ کر کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں. خدا را اپنے عبادتوں کو برباد نہ کریں، اپنی عبادتوں کو غارت نہ کریں. اگر آپ کو بیٹھنے کی ضرورت آ کر بولتے ہیں حضرت اللہ بول کر ہی نا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو سو کر پڑھو. بھئی اللہ بول کر ہی وہ کس کے لیے جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا. تمہیں بتاؤ تمہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اس کو ثابت تو کرو پہلے. نہیں اپنے حساب سے سوچ لیا میں نہیں پڑھ سکتا بس بیٹھ گئے کرسی پر. ہاں یاد رکھیں اگر بیٹھنے کی ضرورت ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کرسی پر نہیں بلکہ نیچے زمین پر بیٹھنا ہے. کرسی پر نہیں بیٹھنا ہے، زمین پر بیٹھنا ہے. ہاں کوئی بندہ ایسا ہے جو زمین پر بیٹھے گا تو زمین پر نہیں بیٹھ سکتا. کوئی ہڈی کا آپریشن ہوا پڑا ہے یا پیر فالٹ کچھ بھی اگر مسئلہ ہے، زمین پر بالکل نہیں بیٹھ سکتا، اس بندے کے لیے اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھے، ورنہ تو بیٹھنا صرف زمین پر ہے. زمین پر ہی نماز پڑھنی ہے، کرسی پر نہیں. تو بہرحال اگر آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہو تو اس کے مسئلے الگ ہیں. پہلے آ کر مسئلہ معلوم کریں، تحقیق کریں کہ حضرت مجھے یہ عذر ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، کیا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اجازت ملے تو پڑھیں، ورنہ تھوڑی بہت مشقت تکلیف برداشت کر لیں. اسی طرح ہاں ایک الگ بات، تراویح کی نماز ہے یا نوافل نماز ہے، چاہے تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. تھوڑا بہت بدن کے اندر نہیں ہو رہا، کھڑے ہو کر اٹھنے بیٹھنے تکلیف ہو رہی ہے، آپ آرام سے بیٹھ کر تراویح یا نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں کیا بھی زیادہ قیودات نہیں. فرض اور وتر نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی صحیح طور پر قدردانی کرنے کی، اس رحمت والے عشرے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کے خزانوں کو لوٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.